جاتی تھی. جنگ قادسیہ ہے. جنگ قادسیہ میں سعد ابن ابی وقاص نے بڑی جواں مردی کے ساتھ سپہ سالاری کا حق ادا کیا اور اس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے. یہ 3 دن تک چلی جنگ اور اس کے بعد حضرت اسماء کی یہاں پر وہ کارکردگی بیان کے قابل. حضرت اسماء یہ صدیق اکبر کی بیٹی, انہوں نے دیکھا یہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ کارکردگی بیان کی جاتی ہے, وہ جنگ قادسیہ میں ہو کہ جنگ یرموک میں ہو. لیکن بہرحال میں بیچ میں یہ صحابہ کے ساتھ ان صحابیات کی کارکردگی بتاتا ہوں کہ وہ سب عورتوں کے خیموں میں آئیں اور کہا, اے عورتوں جمع ہو جاؤ, کیا چاہتی ہوں؟ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. اگر ہمارے مرد جتنے ہیں شہید ہو گئے, اگر یہ مارے گئے تو ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں. یا تو دشمن قوم کی باندی بن جائیں گی, ہم وہ غلام بنا کر ہمیں لے جائیں گے کنیز بنا کر, کفار و مشرکین کے ہاتھوں میں باندی بن کر کے رہنا پڑے گا, یا اگر بچ کر کے واپس بھی جاؤ گی تو بیوہ بن کر کے رہنا پڑے گا. 2 میں سے ایک چیز ہے تمہارے پاس. عورتوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا اٹھو اور اپنے جوانوں کو جوش دلاؤ. تو ان کے جو خیمے لگتے تھے, جھوپڑیاں ہوتی تھی, 4 لکڑیاں گاڑ کر کے اس پر پردہ ڈال کر خیمے بنائے جاتے تھے. حضرت اسماء نے کہا 4 عورتیں خیمے کی 4 چوب لکڑیاں اٹھائیں اور دوڑ پڑیں. تو عورتیں وہ خیمہ اکھاڑ کر کے میدان میں دوڑتی تھیں. شام کا وقت تھا اور یہ جو لشکر مقابل میں تھا یہ دیکھ کر کے گھبرا گیا. انہوں نے کہا کہ نہ اس میں انسان نظر آتا ہے, نہ کوئی فوجی ہے, یہ تو جھوپڑیاں خود ہی چلتی آ رہی ہیں, یہ گھر چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہماری طرف. ایسی بھگدڑ مچی تھی ان کے اندر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے. پتہ نہیں ان کے جانور کتنے ان کو کچل گئے ہیں. ان کے اس کردار پر مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی تھی. جنگ قادسیہ کے بعد ایران میں ایسی بات پھیل گئی کہ اب ایرانیوں کی طاقت ختم ہونے لگی. میرے عزیزو, ایک جنگ میں 10-10 ہزار ایرانی مارے گئے ہیں. یہ معمولی بات نہیں تھی اس وقت. ان کے دور میں کبھی 2000 کبھی 10,000 مقابل میں ہوتے رہے. اب اس کے بعد مسلمانوں کا یہ جمع غفیر سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ دریائے دجلہ پر آیا. اب تاریخ کی وہ اہم بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں, دور فاروقی کی. یہ عراق پورا فتح کر چکے تھے, اب ایران کی سرحد کے اندر داخل ہونا تھا. اب بچا کچا ایران جو پرشین امپائر ہے انہوں نے اپنے ایران کو سنبھال رکھا تھا. دور دور سرحدیں پھیلی تھی, مسلمان چلتے چلتے سرحدوں میں اندر آ گئے تھے. جو آج کا ایران ہے اتنا ایران بچا ان کے ہاتھوں میں بچا تھا. ارے بادشاہ کے لیے کچھ تو چھوڑو. اب ایرانی بادشاہوں نے دریاؤں کے کنارے پوری فوج لگا رکھی تھی کہ مسلمان کہیں سے پار ہو کر کے اس سرحد کے اندر نہ آ جائیں, اور دریائے دجلہ کے اوپر جتنے پل بنے تھے, برج, سب توڑ ڈالے کہ دریا عبور کر کے پار کر کے کوئی آ نہ سکے, کراس نہ کر سکے. لیکن صحابہ کا جوش اور جنون ایسا تھا کہ وہ کہیں کو رکنے والے نہیں تھے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. جب وہاں پہنچے تو سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے؟ صحابہ نے کہا آگے تو بڑھنا ہے, راستہ کہاں ہے؟ سعد ابن ابی وقاص نے کہا چلو اسی دریا میں گھوڑے ڈال دیتے ہیں. دریا وہ چھوٹے پانی کا نہیں ہے, اندر جانے کے لیے بھی 10 منٹ کی گہرائی ہے. اندر اگر ڈوبنا بھی چاہے 10 منٹ تک جاتا رہے. دنیا کی گہری ندیوں میں سے ہے دریائے دجلہ, اور چوڑائی بھی کافی ہے. اور اس میں گھوڑے ڈالنے کی بات کر رہے ہیں. کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کیسے ڈالیں, نہیں, امیر کی اطاعت میرے آقا سے انہوں نے ایسی سیکھی تھی, آنکھ بند کر کے سبوں نے گھوڑے ڈال دی. سعد ابن ابی وقاص نے پہلا گھوڑا اس ندی کے اوپر ڈالا تھا, اور گھوڑا ندی پر دوڑتا ہوا ایسا گیا تھا, ایسا کہ گھوڑا پانی اچھالتا رہا لیکن گھوڑے کے پاؤں اندر ندی کے اندر نہیں دھستے تھے. جب صحابہ نے دیکھا سپہ سالار کا گھوڑا پانی کو عبور کرتا ہوا جا رہا ہے, سبوں نے گھوڑے ڈال دیے. اور دریا پر چلتے ہوئے یہ پہلی جماعت ہے, دریا پر دوڑتا ہوا یہ پہلا لشکر ہے. اور ایرانی فوج جو وہاں کھڑی تھی
انہوں نے جو جملے کہے تھے تاریخ تبری میں آج بھی موجود ہے، فارسی میں انہوں نے کہا تھا دیوا آمدند، دیوا آمدند، دیو لوگ آ گئے ہیں، جنات آ گئے ہیں ہماری سرحد میں۔ بھلا آج تک کوئی انسان پانی پر چلتا ہوا نظر آیا؟ لیکن ان ظالموں کو یہ پتا نہیں تھا یہ محمد عربی کے غلام ہے۔ مولا اگر چاہے تو دریا بھی ان کے لیے راستے بنا دے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو گئے۔ اب جو ایرانی فوج منتشر ہو گئی، خوف کے مارے تتر بتر ہو گئی۔ یزدگرد کے پاس جا کر کے خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان ایران میں داخل ہو گئے۔ اسی غم میں کتنے وزیروں کا انتقال ہو گیا، لڑنے سے پہلے ہی ہارٹ اٹیک آتا ہوگا اس زمانے میں، لیکن اب کے ڈاکٹر سرجری یا نئی میڈیکل تحقیقات سے بتا دیتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہوتا تھا۔ بہت سارے مر گئے مسلمانوں کی آمد کو سن کر کہ یہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہو چکے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران میں داخل تو ہو گئے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کسرا بادشاہ کی طاقتور فوج کو زیر کرنا ہے۔ اس طاقتور فوج کو دھول چٹانے کے لیے صرف مسلمانوں کی یہ تعداد کافی نہیں تھی، پھر حضرت عمر فاروق کو لکھ کر بھیجا گیا اور کمک بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے۔ بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ کو سر کرنے کے بعد۔ جانتے ہیں ایک اور ادا میں سیدنا عمر ابن خطاب کی بتاتا ہوں، وہ اس قدر تمنا میں رہتے تھے کہ کیا خبر ہے، قادسیہ میں کیا ہو رہا ہے، عراق کیسے فتح ہو رہا ہے، ایران میں کیا چل رہا ہے۔ روز ایک قاصد آتا تھا خبر لے کر کے، اور جب جنگ قادسیہ فتح ہو چکی مسلمانوں کے لیے، جو قاصد کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خط دے کر بھیجا تھا، جلدی سے جاؤ عمر ابن خطاب امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچاؤ، ہم نے جنگ قادسیہ فتح کر لی ہے۔ وہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینے کی طرف آ رہا تھا، اور حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر خبر سننے کے لیے مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر جا کر کھڑے رہتے تھے۔ ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا، ابھی قاصد آئے گا خبر لے کر آئے گا۔ لیکن اس بار کا معاملہ ایسا ہے، میں پڑھ کر کے ہنستا رہ گیا، دل کے اندر عجیب سی کیفیت تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہیں اور قاصد خبر لے کر کے آیا، وہیں سے آپ اس کو پوچھنے لگ گئے کیا خبر ہے قادسیہ کی۔ وہ قاصد پہچانتا نہیں تھا، وہ گھوڑا دوڑاتا جا رہا ہے اور خبر دیتا جا رہا ہے، ایسا ہوا ہے ویسا ہوا ہے، اور حضرت عمر گھوڑے کی دم پکڑ کر کے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور خبر سنتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ ان کو دوڑا رہا ہے اور خبریں سنا رہا ہے۔ حضرت عمر دوڑتے دوڑتے تھک گئے اور گھوڑے کے پیچھے آئے۔ مدینے میں مدینے والوں نے دیکھا، اس گھوڑ سوار کو کہا، ارے میاں امیر المومنین کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ وہ ڈر کے مارے اتر گیا، کہا یہ امیر المومنین ہے، میں ان کے لیے خبر لے آیا۔ حضرت عمر اپنی امامہ کو اتارتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور دوڑو اور خبریں سناؤ، اور دوڑو اور خبریں سناؤ اسلام کی فتح کی، اسلام کی پھیلنے کی بشارتیں۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، کہا اے لوگوں، عمر کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی طرح جینا چاہتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ ہو۔ مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی میری تعریف کرے یا میرے گھر پر میرے دروازے پر آنے سے گھبرائے، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ کوئی بھی شخص اپنی ضرورت کے لیے مجھے یاد کرے اور میں اس کے کام آ جاؤں۔ یہ خطبے میں آپ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہتے صحابی یعنی چہتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا، حضرت خالد بن ولید وہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے، اور ہوا یہ حمص میں، یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا، آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے، ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا، اور وہاں کے بطریق کو یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر، یا وہاں کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا اس کے گھر بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے، اور اس وقت سب بدمست تھے، رات کا وقت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے، اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا، اور حضرت خالد بن ولید جیسی آئے سارا نشہ اتر گیا، جتنی شراب پی تھی، جتنا بھنگ پیا تھا، سب نکل گیا،
اور سب دوڑے دوڑے بد کے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی۔ ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے، دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے، اور اسی اسنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی، حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا، جنگ کرنا نہیں تھا، ان کو صلح پر مجبور کر دیا، صرف چل کر کے آئے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا۔ یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا، اس وقت کے سپر پاور، دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا۔ سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی۔ ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد، وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے، فوجیوں کو۔ عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، حمص چلا گیا ہے، اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا۔ قلعہ کیسے ہوتا تھا؟ پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف، بڑی بڑی دیواریں، اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا۔ کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی، اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا۔ اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے، جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی۔ تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ لڑنا تو تھا نہیں۔ یہ محاصرہ 40 دن تک چلا، یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے۔ پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے، تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اتنے دنوں تک، عیسائیوں کا جو پادری اندر تھا اس نے مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکیں گے، ہم لڑنا مشکل ہے، ان کو میں ایک دوسرے طریقے سے زیر کر سکتا ہوں۔ کیا ہے؟ خالد بن ولید کی فوج میں جوان لشکری زیادہ ہیں اور ہر جوان مال و دولت اور عورت کی طرف جلدی جاتا ہے۔ تو اس پادری نے یہ کیا کہ میں شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا، ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ، صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں۔ جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ آئے ہیں ٹھیک ہے، ہم صلح کریں گے، لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شاہانہ شوکت کے ساتھ۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ 3 دن کے بعد جب اپنی فوج کو لے کر کے وہ نکلے تو ان کی یہ گھٹیا اور ذلیل حرکت دیکھ کر رک گئے۔ ان عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ پورے بازار میں ننگی لڑکیاں کھڑی کی، آدھے لباس میں، برہنہ لباس میں، اور دولت سے مزر کے جو انبار بچھا دیے سڑکوں پر۔ ظاہر سی بات ہے یہ نوجوان لشکریوں کو لوٹنے کے لیے، آج بھی فوج میں بہت برائیاں رہتی ہیں، مہینوں سے فوج دور رہتی ہے گھروں سے تو ان کے اندر نفسانی خواہشات آ جاتی ہیں، یہ سوچ کر کے کبھی بھی فوج کو توڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں ہمیشہ کی جاتی رہیں، عیسائیوں کی طرف سے ہوتی رہیں۔ ان کو نفسانی خواہشات میں مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کی نظر پڑی، اللہ اکبر، کمال استقامت ہے۔ استقامت اللہ نے کیسے دی؟ آپ کھڑے ہو گئے اور ایسی تقریر کی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے۔ اپنے نوجوان سپاہیوں سے کہا آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، اگر تمہارا قدم ڈگمگا گیا تو قیامت تک آنے والی نسلیں تم کو برائی سے یاد کریں گی، تم پر لعنت بھیجی جائے گی، اور اگر تمہارا قدم صحیح سلامت رہا تو قیامت تک آنے والے تم پر رحمتوں کے پھول برسائیں گے، خوشیوں سے یاد کیے جائیں گے۔ وہ جوانوں نے پوچھا ہمیں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید نے کہا بس سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ جب میرے آقا مدینے کے بازار میں گزرتے تھے تو آنکھیں نیچی کر چلتے تھے، حضور کی نگاہیں نیچی ہوتی، بس تم اس سنت پر عمل کر کے جاؤ اے نوجوانوں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان،
نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. سب سے پہلے تمہاری نظر دھوکہ کھاتی ہے. تم اجنبی عورتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہو یا جو ناجائز ہے اس کی طرف نظر ہی ڈالتے ہو, یہاں سے تمہارا پورا جسم بدل جاتا ہے. نظریں تمہارے دل کے اندر حرکتیں پیدا کرتی ہیں, پھر یہ کام نظریں تمہیں زنا تک لے جاتی ہیں. الیاذ باللہ, نظر سے بچنا بہت ضروری. حضرت خالد بن ولید کی اس تقریر کے بعد وہ سارے نوجوان سپاہی جانتے ہو کیسے چلتے ہوئے جا رہے تھے. آج بھی ہم نے فوجیوں کے پریڈ دیکھے ہیں, یہ آج بھی فوجی چلتے ہوئے دیکھے ہیں. یہ جس طرح سے چلتے ہیں ان کی اپنی چال ہوتی ہے فوجیوں کی, لیکن خالد بن ولید کے لشکر کی چال ہی الگ تھی. روایت کرنے والے بتاتے ہیں وہ ایسے چل رہے تھے اگر ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا. اس طرح سے ساکت و جامد سیدھے سیدھے چلے گئے. بازار میں کھڑی ہوئی بہرحنا عورتیں ان کو اپنی طرف بلاتی رہ گئیں, دامے فریب میں پھنسانے کے لیے حربے کرتی رہیں. ایک جوان نے بھی نظر اٹھا کر دیکھا ہو, کسی نے نہیں دیکھا. پورا بازار سر کر لیا اور قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے. ادھر یہ عیسائی بدماش شراب پی رہے تھے اور سوچ رہے تھے یہ بہک گئے ہوں گے, بھٹک گئے ہوں گے اور اس فتنے میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں گے اور ہماری فوج ان کا مقابلہ کر سکے گی جب یہ عیاش ہو جائیں گے. لیکن سب کو صحیح سلامت قلعے کے پھاٹک پر پہنچے ہوئے دیکھا. عیسائی پادری ہکا بکا رہ گیا, چابیاں لایا اور خالد بن ولید کے ہاتھ میں دے دیا, کہا لے لو یہ تمہاری ہیں, آپ اس قلعے کے مالک ہیں, لیکن آپ قلعے کا دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو. خالد بن ولید سے اس عیسائی پادری نے کہا مجھے حیرت ہوتی ہے تم نے جو جماعت جمع کی ہے یہ انسانوں کی ہے یا فرشتوں کی ہے, ان کے دلوں کے اندر خواہشات ہیں یا نہیں, ان کے اندر نفس ہے یا نہیں. حضرت خالد بن ولید نے کچھ نہیں کہا. تصور میں یہی کہا ہوگا. آپ نے فرمایا حضرت خالد بن ولید نے, اے نادان عیسائی تو ان آنکھوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن آنکھوں نے دیکھا ہو ان کے سامنے بھلا دنیا کا حسن کیا معنی رکھتا ہے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اعلی حضرت نے سچ کہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, حضور کے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ تلوے کا حال یہ ہے کہ آپ کا تلوا دیکھ لوں تو کسی کا چہرہ اچھا نہ لگے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کے شیدائی صحابہ کو کوئی خرید نہ سکا. سیدنا خالد بن ولید نے یہ قلعہ بھی فتح کر لیا, فتوحات بڑھتی گئی. میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دینے والے خالد بن ولید پھر ایران میں بھی داخل ہو گئے. ایران کی بچی کچی سلطنتوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا. ایران میں پرچم اسلام لہرانے لگا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو چھیڑ ہی چکے تھے. روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا, ہرقل موجود تھا, عظیم الروم جس کو کہتے ہیں. ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی, یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے. سپر پاور جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے, ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے, مال دینا ہے مال دیں گے. یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے, جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں, کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں, جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے, جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا, کوئی دوسرا آ کر حملہ نہیں کرے گا, ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا, وہ ٹیکس ہے. آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر, جزیہ, ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا, جزیہ کہتے رہتے ہیں اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان, جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے. کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے. ارے نادانو, آج بھی یہ سسٹم ہے, آج بھی یہ سسٹم ہے. ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے, چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمان ہو, کوئی بھی ہو. اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہے؟ ہوگی,
لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے، اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو۔ جزیہ بھی یہی تھا۔ میں بات کیا کہہ رہا تھا بیچ میں رہ نہ جائے، خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے، جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو، ہم ٹیکس نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری، اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے، واپس دے دو۔ جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا، عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے، روایت میں موجود ہے سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے، مسلمانوں کی حکومت آ جائے، روم مغلوب ہو جائے، کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے، دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا۔ روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی، وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے۔ لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ سلسلہ تھا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی۔ روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا۔ سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے، دن و رات ایک کر دیا، اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں۔ میرے عزیزو، کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے، اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بازیچے اطفال بچوں کا کھیل ہے، جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے، اور حیرت کی بات میں بتاؤں، 2 خصوصیات آپ کی، 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے، ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی، ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں 125 جنگ۔ اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی، دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے، بہت سارے علاقے اسلام میں آئے، آذربائیجان تک حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح ہوا، آذربائیجان تک گیا اسلام۔ یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران، عراق، شام، روم، اب اس کے بعد آذربائیجان، آرمینیا، آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے، وہاں تک اسلام پھیل گیا، وہ علاقے مفتوح ہو گئے، فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے۔ دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا۔ جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے، اسلام کے انڈر میں ہے۔ سلام ہو تربت خالد بن ولید پر، کروڑوں رحمت نازل ہو اس صحابی رسول پر، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے۔ حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں ہر جنگ اس نیت سے لڑتا تھا شہید ہو جاؤں گا، لیکن ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی۔ کسی دوسرے صحابی نے آپ سے کہا آپ کو شہادت کیسے ملتی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا، اگر آپ شہید ہو جاتے تو دنیا یہ نہ کہتی خالد بن ولید ختم ہو گئے، دنیا یہ کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی تلوار محفوظ رہی۔ خالد بن ولید کہتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار نہ لگے ہوں، کوئی جگہ جسم میں باقی نہیں، زخموں سے بھری ہوئی، ہر جگہ زخم تھے، بڑے بڑے گھاؤ تھے۔ ایک علاقہ خالد بن ولید کا دور جو سنہرا دور ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عیسائی حضرت خالد بن ولید صرف تلواروں سے نہیں لڑے، فتح کیا ہے، صلح سے بھی لڑے،
اخلاق سے بھی لڑے. اور ایک مرتبہ عیسائیوں کے علاقے میں گئے, عیسائیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں, لڑیں گے نہیں, کوئی چیز نہیں ہوگی, لیکن ہمارا دین حق ہے, ہمیں یقین ہے. آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں؟ خالد بن ولید نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرے دین کی حقانیت کے لیے. عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ایک بہت سخت خطیر قسم کا زہر ہے, ہم وہ زہر کی پیالی لا کر رکھیں گے اور ہم میں سے بھی ایک شخص آئے گا, تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا, زہر پی کر کے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا دین حق ہوگا وہ زہر پی کر بچے گا. یہ مباہلہ تھا, یہ مباہلہ ہے. اس دور میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے, آج دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے. تاریخ کی سچائیاں آج بھی روایت کرتی ہیں سیدنا خالد بن ولید گئے اور زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا. وہ زہر ایسا تھا پینا تو دور کی بات ہے, اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا. چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی, اتنا سخت تھا. خالد بن ولید آگے بڑے, عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا, عیسائیوں کی ایک جماعت ہے, مسلمانوں کی جماعت ہے. سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا, سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا, کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام سے پی رہا ہوں جس کا نام پورے زمین و آسمانوں میں ہے اور کوئی شے اس نام کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتی ہے. وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے, اور عیسائی دیکھتے رہ گئے. نہ حلق کٹا, نہ زبان کٹی, نہ زہر سے کچھ ہوا, بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے, دودھ پی کر کے کوئی اپنا گلاس رکھ دیتا ہے, اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں. عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, نظر بندی ہو گئی. تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے, بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ, تم چک کر کے دکھاؤ. عیسائی بھاگ گئے. نہیں, ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے, لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر, یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے ہے, کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشرف با اسلام ہوئے, ایمان لے آئے, اسلام میں داخل ہوئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں, دور فاروقی میں, اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے. انہوں نے پریکٹیکل چل کر کے فتح کیے ہیں. آج حیرت ہے مسلمانوں کو, جماعتوں کو, جوانوں کو, کہ کم از کم وہ 2-4 علاقے تو یاد رکھتے جن کو انہوں نے فتح کیا ہے, وہ بھی تمہیں یاد نہیں. تم کیا یاد رکھتے ہو؟ تمہیں تو فٹ بال گراؤنڈ یاد ہے, تمہیں تو ورلڈ کپ کہاں ہوتا ہے کہاں ہے نہیں ہے یہ یاد رہ جاتا ہے, کون سے سال کا ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا یہ سب یاد رکھ جاتے ہو, یہ مجرا کرنے والے ایکٹروں کے ڈائلاگ یاد رکھ جاتے ہو, جہنمی لوگوں کے ان طبقات کے سارے افعال و کردار یاد رکھتے ہو. اس بطل جلیل عظیم بہادر, اس سے بہترین بہادر پوری تاریخ میں کوئی نہیں ہوگا. آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ فخر کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی ایک شخصیت تھی, وہ خالد بن ولید کی تھی, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. ان کا نام لیتے, بلکہ میں تو اپنی تقریروں میں پہلے سے کہتا آیا بچپن سے, کوئی اگر بزدل ہے تو اس پر 11 بار خالد بن ولید کا نام پڑھو, شاید بزدلی ختم ہو جائے, دل کے اندر سے خوف نکل جائے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کم از کم تم اپنی تاریخ, اپنے اسلاف کو یاد کرتے. بچوں کو گڑی گڑیا کے قصے, چور پولیس کے قصے سنانے چھوڑ دو, خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی کو سناؤ. بچے جوان ہوں گے تو ڈرپوک نہیں پیدا ہوں گے انشاءاللہ. ہم یہاں پر سیریل اور ان کے ہاتھوں میں گیم پکڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے عزیزوں خالد بن ولید کی ان فتوحات کو سننے کے بعد ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے بھی دیکھنا, تمہاری زندگی میں کوئی جنگ تو آئی بھی نہیں, وہ جنگوں میں اتر گئے تھے. ہاں آج کے جوان لڑتے ہیں, گیم میں ہیں, بہت ماہر ہیں گیم میں, ایسے لڑتے ہیں پتہ نہیں کتنے اسٹیچو کو سلا دیتے ہیں. اور پب جی کے تو ایسے دیوانے رہ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ جتنے اس میں کارٹون آتے ہیں ان کو مارتے مرتے کب اس کی موت آنے والی پتہ نہیں چلتا. ان کے دلوں میں رچ بس گیا جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی پوجا رچ بس گئی تھی. پب جی گیم اور پتہ نہیں کتنے ایسے گیم, ان جوانوں نے یہی سمجھ لیا ہے
ارے نادانوں، کھاتے بہت زیادہ ہو، دودھ بھی پیتے ہو، اخروٹ بادام کاجو سب کھاتے ہو، جیم میں جا کے ورک آؤٹ کرتے ہو، شرم کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے، گیم کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے۔ آج جنگ اگرچہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس دور کا پہلوان وہ ہے جو صبح کے وقت بستر چھوڑے اور فجر کی 2 رکعت ادا کرے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میرے نزدیک وہ طاقتور شخص ہے، وہ طاقتور شخص ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے میری امت جب تک گھوڑے کی پیٹھ اور فجر کی جماعت نہیں چھوڑے گی اللہ اس پر کسی بھی قوم کو غلبہ نہیں عطا کرے گا، کبھی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ دور، لیکن تاریخ کی سچائیاں ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ فتوحات ہوئیں، چاہے سعد بن ابی وقاص امیر ہو، ابو عبیدہ بن جراح امیر ہو، یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن دور تو فاروق اعظم کا ہی تھا، خلافت تو ان کی تھی۔ سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں، لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا، کیونکہ انہی کی مرضی سے، انہی کی منشا سے سب چلے جاتے تھے۔ لیکن میں نے سب سے پہلے تقریر میں شروعات اس بات پر کی تھی